رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ رجلا سمع منی مقالتی، اللہ اس شخص کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھے، خدا اس کے چہرے کو ہنستا مسکراتا تر و تازہ رکھے، جس نے میری حدیث کو سنا پھر اس نے اس حدیث کو کسی اور تک پہنچا دیا۔ اور لوگوں کبھی کبھی بات جس تک پہنچائی جائے آگے وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، میری بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے بنسبت اس کے جس نے سنا تھا۔ اسی لیے جو لوگ حدیث پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں نا، ان میں اللہ تعالیٰ نے برکات انوار کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جو حدیث میں مسلسل کئی برس تک کام کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے بعض اساتذہ کو دیکھا ایسے ہو گئے تھے جیسے نور میں ڈھل گئے۔ ایک عام آدمی بھی دیکھ کے کہتا تھا کہ اتنے انوار اتنی برکات جیسے نور سے بنے ہوئے ہوں۔ وہ جو چیز پڑھتے رہتے ہیں سارا دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی، ان چیزوں کا اثر پھر طبیعت پہ آتا ہے، اور ان اعمال کی اطلاع پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوتی ہے تو ان کی برکات اور دعائیں انسان کو ملتی ہیں۔ یہ مسئلہ جب آئے گا تو انشاءاللہ تشریح اس کی عرض کریں گے کہ ان اعمال کی اطلاع کیسے ملتی ہے۔ اجمالاً بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ امت کے لیے جو لوگ بھی کام کرتے ہیں نا، ایک ہے نیکیاں جو انڈیویجلی ہوتی ہیں آدمی کی اپنی، اور ایک ہے ایسی نیکی کرنا جس سے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے، امت کے لیے کام کرنا، عام مسلمانوں کے لیے۔ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے، اور ان کی خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کام سے کہ ادھر سے بعض اللہ کے بندوں کو جواب بھی ملتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کئی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جنہوں نے کوئی ایسا کام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو اس سے شادمانی حاصل ہوئی، خوشی حاصل ہوئی، تو خواب میں کسی اور کو کے خواب میں آ گئے، فرمایا فلاں کو یہ اطلاع دے دو ہم اس کے کام سے خوش ہیں، یا خود خواب میں زیارت ہو گئی اور فرمایا ہم اس کام سے خوش ہیں۔ یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں، لیکن پہلے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ مثال یا یہ تشریح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ہم کوئی عقیدہ ثابت کر رہے ہیں خواب کی بنیاد۔ ہمارے ہاں پاکستان میں فیصلہ ہوا تھا نا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا، تو یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ محنت کی، ساری جتنی بھی چیزیں، کئی لوگوں نے خواب میں جو چیزیں لکھی، اور ان میں اوروں کو تو خیر کیا ذکر کریں، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس خط میں لکھا کہ بیت المقدس کی فتح جو صلاح الدین ایوبی کو ہوئی تھی، اس کے بعد یہ پہلا موقع آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ آپ سے اتنی خوش ہوئی ہے اس کام۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب دل پاک ہوتا ہے نا انسان کا، پھر ان چیزوں کو محسوس بھی کرتا ہے، اور اس کے برعکس وہ نور ہے، اور اس کے برعکس یہ ظلمت ہے، کفر، شرک، کبیرہ گناہوں پر اصرار، اور تنہائیوں کو گناہ سے ملوث کرنا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انوار میں کمی کر دیتی ہیں، اور سب سے بدتر چیز چونکہ شرک تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنم کے لوگ اور ہمیشہ ہمیشہ اس پہ رہیں گے، اور ان کے ساتھ رسوائی آئے۔